خبر ہے امریکہ میں سیاستدان یا حکومتی افسروں کو قتل کرانے کی مبینہ سازش کرنے کے شبے میں امریکی محکمہ انصاف نے پاکستانی شہری پر باقاعدہ الزام عائد کر دیا ہے۔ عدالت میں پیش دستاویزات کے مطابق اس سال اپریل سے جولائی تک آصف مرچنٹ اور دیگر نے امریکہ کا سفر کیا تاکہ امریکہ میں سیاستدان یا حکومتی افسران کا قتل کرایا جا سکے۔ جن افراد کو دیگر کہا گیا ہے ان کے نام ظاہر نہیں کیے گئے۔ دستاویز کے مطابق ایران میں وقت گزارنے کے بعد مرچنٹ پاکستان سے امریکہ آیا تھا تاکہ سازش پر عمل کے لیے لوگ بھرتی کر سکے۔ امریکہ میں اس نے ایک شخص جسے محض CS کا نام دیا گیا ہے اس سے رابطہ کیا، تاہم اس شخص نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آگاہ کر دیا اور مخبر بن گیا۔ مرچنٹ نے CS نامی شخص سے کہا کہ وہ کرائے کے قاتلوں کا بندوبست کرائے، جس پر CS نامی شخص نے 2 افراد کی خدمات پیش کی جو دراصل قانون نافذ کرنے والے 2 افسران تھے اور بھیس بدل کر مرچنٹ سے ملتے رہے۔ مرچنٹ نے کام کے لیے دونوں کو پیشگی رقم کے طور پر $5000 بھی دیے۔ دعویٰ کیا گیا کہ آصف مرچنٹ پاکستانی شہری ہے جو 1978 میں کراچی میں پیدا ہوا۔ وہ پاکستان میں رہتا ہے۔ اس کی ایک بیوی اور بچے پاکستان میں اور ایک بیوی اور بچے ایران میں بھی ہیں۔ امریکہ آنے سے پہلے وہ ایران، شام اور عراق کا بھی کئی بار سفر کر چکا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 10 اپریل کو مرچنٹ پاکستان سے استنبول گیا اور 13 اپریل کے قریب ہیوسٹن پہنچا تاکہ اپنی سازش پر عمل کر سکے۔ کاروبار کے مواقع تلاش کرنے کے نام پر مرچنٹ نے CS نامی شخص سے رابطہ کیا اور پھر 22 اپریل کو ٹیکسس سے نیو یارک چلا گیا تاکہ CS سے براہ راست ملاقات ہو۔ مرچنٹ نے CS نامی شخص کو بتایا کہ وہ اور اس کا انکل رنگے ہوئے سوتی کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، ایک کارپوریشن بنائی جائے تاکہ مل کر امریکہ میں یہ کام کیا جا سکے۔ مرچنٹ نے CS نامی شخص کو اپنی رقم سے ایران کا دورہ کرانے کی بھی کئی بار پیشکش کی۔ مئی میں مرچنٹ دوبارہ ٹیکسس آیا اور اس شخص کو فون کر کے کہا کہ سوتی دھاگے کے بزنس سے $1,00,000 کمانے کا موقع ہے۔ 3 جون کو مرچنٹ پھر نیو یارک آیا اور نساؤ کاؤنٹی کے ہوٹل میں اس شخص سے ملاقات کی اور بتایا کہ ایسے مواقع آتے رہیں گے، تاہم مرچنٹ نے بندوق کی نال کی طرح انگلی دکھا کر ہاتھ کے اشارے سے نشاندہی کی کہ اصل معاملہ قتل سے متعلق ہے۔ پھر اس شخص کا فون لے کر سیکیورٹی مقاصد کے تحت دراز میں رکھ دیا تاکہ معاملے پر کھل کر بات چیت کی جا سکے۔ مرچنٹ نے اس شخص کو بتایا کہ تفصیلات اگلے روز بتائی جائیں گی، مگر نیو یارک میں پہلے کرائے کے قاتلوں کا انتظام کرایا جائے۔ اگلے روز سازش کی تفصیل بتائی گئی تھی کہ سازش 3 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلی یہ کہ ہدف کے گھر سے دستاویز یا پھر USB ڈرائیو چرائی جائیں، مظاہرہ کیا جائے اور ایک سیاستدان یا حکومتی اہلکار کو امریکہ میں قتل کیا جائے۔ مرچنٹ نے کہا کہ نشانہ وہ لوگ بنائے جائیں گے جو پاکستان، دنیا اور مسلم ممالک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ مرچنٹ نے CS نامی شخص سے کہا کہ ایسے با اعتماد افراد کا انتظام کیا جائے جو کرائے پر یہ قتل کر سکتے ہوں۔ تقریباً 25 افراد ہوں جو قتل کے بعد لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے مظاہرہ کریں اور ایک خاتون جاسوسی کرے۔ کرائے کے قاتلوں کے پاس ایسے فون بھی ہونے چاہیے جن پر بات چیت کسی کو معلوم نہ ہو سکے اور باتیں کوڈ ورڈ میں کی جائیں۔ دستاویز کے مطابق رومال بچھا کر مرچنٹ نے پوچھا کہ ایک ایسے شخص کو کیسے قتل کیا جا سکتا ہے جس کے چاروں طرف سیکیورٹی کا حصار موجود ہو۔ مرچنٹ نے بتایا کہ منصوبے پر عمل اس وقت ہوگا جب وہ ملک چھوڑ چکا ہوگا اور ملک کے باہر سے کوڈ ورڈ پر پیغام دے گا۔ مرچنٹ نے بتایا کہ ملک میں پارٹی کہہ رہی ہے کہ معاملہ فائنل کرو اور امریکہ چھوڑ دو۔ مرچنٹ نے یہ بھی بتایا کہ اس کام کے لیے استخارہ آ گیا ہے۔ مرچنٹ نے CS نامی شخص سے یہ بھی کہا کہ نیو یارک کے مختلف کلبز کا دورہ کرائے تاکہ مزید افراد بھرتی کیے جا سکیں۔ مرچنٹ کے کہنے پر 10 جون کو اس کی کرائے کے 2 فرضی قاتلوں سے ملاقات کرائی گئی جنہیں دستاویز میں UCs کا نام دیا گیا ہے۔ مرچنٹ نے بھیس بدل کر اہلکاروں سے کہا کہ وہ جانتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایک سیاسی شخصیت کو قتل کیا جائے اور اس کے بدلے میں حوالہ کے ذریعے استنبول یا دبئی میں رقم دی جائے۔ مرچنٹ نے کہا کہ وہ پاکستان واپس جائے گا، تاہم اگست کے آخری ہفتے یا پھر ستمبر کے پہلے ہفتے میں ہدف کا نام دے دیا جائے گا۔ بعد میں ایک اور ملاقات کر کے مرچنٹ نے اہلکاروں سے ایک فون بھی لیا اور کاموں کے کوڈ ورڈز بتائے۔ مرچنٹ نے ملاقات کے لیے کوڈ ورڈ سوت رنگنا بتایا، مظاہرے کا کوڈ ورڈ ٹی شرٹ بتایا، چرانے کا کوڈ ورڈ فلالین کی شرٹ بتایا، تیسرے کام یعنی کھیل کو انجام دینے یا قتل کے لیے کوڈ ورڈ اونی جیکٹ بتایا اور رقم بھیجنے کا کوڈ ورڈ 2 سوتی جیکٹ بتایا۔ دستاویز کے مطابق مرچنٹ نے کہا کہ $5000 پیشگی رقم ممکنہ طور پر پاکستان سے آئے گی اور وہ خود آ کر کرائے کے قاتلوں کو دے گا۔
इस दौरान CS नामी शख्स को $5000 न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस में एक शख्स ने अदा किए, जो बाद में मर्चेंट ने बोस्टन से न्यूयॉर्क आकर किराए के फर्जी कातिलों UCs को दिए। मर्चेंट ने किराए के कातिलों से कहा कि ज्यादा बेहतर होगा कि वो हिदायत लेने के लिए उससे दुबई या इस्तांबुल आकर मुलाकात करें। मर्चेंट ने वापसी की फ्लाइट का इंतजाम किया और 12 जुलाई को सामान गाड़ी में रख रहा था जब अहलकारों ने उसे घर से गिरफ्तार कर लिया। अगरचे अदालती दस्तावेज में डोनाल्ड ट्रंप का कहीं भी नाम नहीं, ताहम अमरीकी मीडिया के दावा है कि आसिफ मर्चेंट जिस सियासी शख्सियत को कत्ल कराना चाहता था उनमें अमरीका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मर्चेंट की साजिश का इल्म होने के सबब ही सीक्रेट सर्विस की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी हालिया हफ्तों में मजीद सख्त की गई थी। अगरचे आसिफ मर्चेंट पर इल्जामात ऐसे वक्त में आयद किए गए हैं जब डोनाल्ड ट्रंप पर 13 जुलाई को कातिलाना हमले की कोशिश हो चुकी है, ताहम वाज़ेह किया गया है कि ऐसे कोई शवाहिद नहीं कि आसिफ मर्चेंट का ताल्लुक पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर सफेद फार्म नौजवान थॉमस क्रॉक्स की जानिब से किए गए हमले से था।